لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، مومن کافروں کو مددگار نہ بنایا کریں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر. مومنوں کو چاہیے کہ وہ مشکلات میں مومنوں سے ہی مدد لیا کریں، دوسروں کا احسان نہ لیا کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، اللہ کے دین میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں. اِلَّا ہاں أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، تم ان سے بچنا چاہو تو اس صورت میں وقتی طور پر ان سے مدد لے سکتے ہو، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی پناہ لے سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس معاملے میں اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم سب کو بہت واضح ہونا چاہیے کہ ایک مسلم اور کافر کا تعلق کیسا ہوتا ہے ضرورت آپ کو جاننے کی. بہت سے لوگ اس معاملے میں افراط اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں. افراط تفرید کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان سے کوئی لین دین واسطہ تعلق نہیں رکھتے، ٹوٹل کٹ آف. کیا ہے یہ کافر ہے مسلم، کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا صرف انہی کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں. ایسے میں صحیح رویہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ انسانی تعلقات کے کچھ درجے ہیں، لیولز ہیں، سٹیپس ہیں. تو ہم کس سٹیپ تک، کس درجے تک جا سکتے ہیں، کہاں جانا منع ہے، حدود پتہ ہونی چاہیے. دل کا حدود اللہ، ٹھیک ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے، لمٹس پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے تعلقات خراب بھی نہ ہو اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام بھی نہ رکے اور ان کے عقائد اور طریقے آپ پر اثر انداز بھی نہ ہو. تو اب آپ کو رہنا تو ان کے بیچ میں ہے. تو لمٹس کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں. تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ تعلقات کے جو درجے ہیں ان میں ایک درجہ ہوتا ہے مواسات کا. مواسات ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا. یہ ضروری ہے. احسان ہر جان پر ہونا چاہیے، چاہے کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے بغیر کسی دین کے، مذہب کی تفریق کے. آپ کسی سے نفرت کا حق نہیں رکھتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے یہ سوچ کے کہ یہ تو گوروں کی شاپ ہے لہذا جو چرا سکتے چرا لو. یہ کافر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتے آپ. آپ کسی کو جاتے مار دیں، کافر ہے، میں تو مار سکتا ہوں، نہیں مار سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ذمہ کو قتل کر دے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی ہے. وہ اتنا دور کر دیا گیا جنت سے جس نے بے وجہ کسی ذمہ کو، جس کا ذمہ ہو اسلامی حکومت کے، یعنی کسی کافر کو مار دیا عام معنوں میں بے وجہ. تو آپ مواسات یعنی خیر خواہی، ہمدردی، مشکل میں کام آنا، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی میں دوسرے کی مدد کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. مثلا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے ان کو غلہ بھجوایا، حالانکہ وہ کون تھے؟ صرف کافر نہیں تھے، وہ آپ کے دشمن بھی تھے یا نہیں؟
انہوں نے آپ کو آپ کے گھر وطن سے نکالا تھا اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو غلہ بھیج رہے ہیں. یہ کس میں آتا ہے؟ مواصلات میں. ہمدردی، غمخواری، یہ حسن سلوک نہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب سے ہمدردی کرنی چاہیے. کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے اس کو تو میں نہیں کھلا سکتی، میں تو فلاں کو دوں گی. یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت مند ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے 70، کل پڑا تھا آپ نے 70 لوگ ہاتھ آئے تھے. آپ کو پتا ہے مدینہ میں لوگوں کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو 70 لوگ ان کے گھروں میں جب رہ رہے تھے تو ان کو خود بھوکے رہ کے کھانا کھلاتے تھے. وہاں روٹی جو ہے، یہ جو کی روٹی یا آٹا جو ہے نا، یہ ریئر ہوتا تھا، کوئی گندم اگتی نہیں نا، تو امپورٹڈ تھا، تو بہت مہنگی خوراک شمار ہوتی تھی. ان کو روٹی دے دیتے تھے، خود دودھ کھجور پہ گزارا کر لیتے تھے. یعنی اچھی فوڈ انہیں دے دیتے اور خود کم کھاتے تھے. یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو کہاں سے آئے ہیں؟ لڑنے کو آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، جان کے دشمن میں اب آپ کو ختم کرنے آئے. اب وہ آپ کے ہاتھ آ گئے، اللہ نے آپ کے ہاتھ دے دیے، اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ سوچئے ذرا، آج ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ان دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ اسلام پھیلا ہے. اسلام حسن سلوک سے پھیلا، نفرت سے نہیں پھیلا. آج یہ جو نفرتیں عام ہو گئی ہیں، انہوں نے کام خراب کر دیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب نان مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے. بنو ثقیف کا وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا. ہم کہتے نہیں اندر نہ آنا. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے ہاں جب سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم ہوا تو صرف مسلمان بچوں کو اور عورتوں کو وظیفے نہیں ملتے تھے، نان مسلم بچوں کو بھی ویسے ہی وظیفے ملتے تھے حکومت کی طرف سے. انتہا درجے کا عدل تھا. اب دوسروں نے یہ طریقے لے لیے اور ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے. ہاں، میدان جنگ ہے، وہاں فی سبیل اللہ، اور باقی پھر اپنی ذات ہے. تو ہمدردی، مواسات، غمخواری کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی، کوئی منع نہیں ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے مدارات کا. مدارات، یہ جو خاطر مدارت نہیں آپ کرتے، اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہری خوش اخلاقی، مہمان نوازی، لین دین. کو آپ کے گھر میں آ جاتا ہے نان مسلم، تو آپ کہیں کہ میں تو اس کو چائے نہیں پلاؤں گا، میرا برتن پلیت ہوگا. نہیں، آپ اس کی بھی خاطر مدارت میں صرف کھانا پلانا نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح معاملہ کرنا، اچھا بہیو کرنا، اچھی عزت سے جگہ دینا. اس میں کون سی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ جو یہودی آپ کے گھر میں آ کے رہا تھا اور پھر تلوار بھول گیا اور بستر خراب کر گیا، تو آپ اسے دھو رہے تھے تو وہ واپس لوٹا. آپ نے اس کو محسوس بھی نہیں کرایا کہ تم میرا بستر خراب کر کے گئے ہو. ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے اور کوئی چیز خراب کر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نان مسلم تو کیا، اپنے بہن بھائی بھی آ جائیں اور کچھ خراب ہو جائے، ان کے بچے خراب کر جائیں، تو پھر آپ دیکھیں پورے خاندان میں نشر ہوگا، ہر موقع پہ گفتگو ہوگی. تو خاطر مدارات یعنی او بھگت کرنا، دل رکھنا. پھر اس کے بعد معاملات ہیں. معاملات کا درجہ یہ لیول ہے. معاملات کیا؟ جیسے بزنس پارٹنرز ہیں، یا مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں، کولیگز ہیں، یا قرض کا لین دین ہے، رہن ہے، آپس کے معاملات ہیں، یعنی مالی معاملات ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ مقروض تھے کس کے؟ ایک یہودی کے، جس کے پاس آپ نے اپنی زرہ رکھ کے اس سے کیا لے رکھا تھا؟ جو لے رکھے تھے، اپنے گھر والوں کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا. تو یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کہ آپ کے اور ان کے درمیان مالی معاملات، لین دین، قرضے اور اس طرح کی چیزیں موجود تھی. تو اس کا بھی جواز ہے. اب یہاں جو منع کیا گیا ہے
کہ تم کافروں کو اولیاء نہ بنانا، یعنی ولی کا معنی اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں اس کو سمجھنے میں. اور وہ کیا ہے؟ حمایتی، مددگار. اور یہ وہ چیز ہے جو یہود کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے مدینہ کی ایک خاص سچویشن تھی، انہوں نے مشرکین عرب کے کچھ قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، یا ایسی دوستی کر رکھی تھی کہ جس میں جنگ میں یا بعض معاملات میں وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے. یعنی اوس اور خزرج کے ساتھ یا باقی قبائل کے ساتھ بنو قریظہ اور بنو نذیر اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ جب کبھی ان کی جنگ ہوتی تو پھر یہ بھی آپس میں آمنے سامنے آ جاتے، پھر وہ پکڑے جاتے، پھر فدیہ دے کے چھڑاتے. یاد ہے آپ کو پہلے سے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 84 ہے شاید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اس قسم کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں آپس میں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی حمایت یا ایسا تعلق کہ جس میں دین کا نقصان ہو، جس میں دین کا نقصان ہو یا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی ایسی دوستی یا ایسا تعلق جس سے دین کی رسوائی ہو، وہ منع ہے. کیونکہ ایک اور آیت میں کہا گیا، سورۃ آل عمران ہی کی آیت نمبر 118 میں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ ان سے دلی دوستی نہ کرو. دلی اور قلبی تعلق ایسا نہ رکھو کہ جس میں تم انہیں اپنے رازوں میں شریک کرو اور اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑو. کیونکہ مومن کا دلی اور قلبی تعلق ایک مومن سے ہی ہو سکتا ہے. پیچھے مشرک کے ساتھ شادی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ایمان کا نقصان ہے. اولئک یدعون الی النار. تو کوئی بھی ایسا تعلق جس میں تمہارے دین کا کچھ نقصان ہو، ایسی دوستی جس سے تم، کیونکہ دوستی میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو دوست کی بات ماننی پڑتی، صحیح ہو یا غلط ہو، ورنہ دوستی نہیں رہ سکتی. تو پھر ایسے تعلق میں جہاں تمہیں اپنے دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، یا تم اپنے دین پر عمل نہ کر سکو، یا تمہیں دین کی قیمت پر وہ دوستی کرنی پڑے، تو وہ دوستی منع ہے، وہ تعلق منع ہے. کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جہاں دین میں کمزوری آنے لگے، جہاں دین کا نقصان ہونے لگے، جہاں ایمان بیچنے کی بات ہونے لگے، وہ تعلق پر خطرناک ہے اور اس سے منع کیا گیا اور ڈرایا گیا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت فساد ہوگا، بہت فتنہ ہوگا. کیونکہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم اس سے باز نہ آئے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ مومن کی دوستی، مومن کی محبت یا مومن کا کسی سے قلبی تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر سے آپ نے پوچھا کہ ابو ذر تم جانتے ہو کہ ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. اس پر پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کی خوشی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی فی دین اللہ. اگر تم نے ایسی دوستی کی کہ جس میں دین کا نقصان ہے، پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اب آپ سوچئے یہ آیت اس کے فوراً بعد کیوں آئی ہے، عزت اور ذلت کی بات کے بعد؟ یعنی انسان عام طور پر رزق کی خاطر، عزت کی خاطر، حکومت کی خاطر ایسے تعلقات قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ہر ایک سے، وہ کہتے ہیں نا ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لو، اس سے منع کیا گیا. گدھا باپ نہیں ہو سکتا. کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے؟ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں. پھر اسی طرح انسان دنیاوی طور پر کوئی عہدہ چاہتا ہے یا کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، اور اپنے مسلمانوں سے من دون المومنین ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اب اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دین جائے گا، دین ختم ہو جائے گا. تو بات واضح ہو گئی. اب اس سارے کو آپ خلاصہ کریں تو بات اتنی سی ہے صرف کہ کسی بھی نان مسلم سے کتنا میرا تعلق ہونا چاہیے، کہاں تک مجھے جانا چاہیے، وہاں تک جہاں دین کو نقصان نہ ہو بس. مثلا اگر آپ گھریلو لیول پر یا کلیگ ہونے کے ناطے آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، اب آپ کی دوستی ہے، گپ شپ ہو رہی، نماز کا وقت، اب آپ کو شرم آ رہی میں نماز پڑھوں گی، اس کو تو پڑھنی نہیں، اور آپ کہیں وہ مائنڈ کر جائے گی، لہٰذا اب میں نماز بعد میں پڑھ لوں گی، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رہے. پڑھے تاکہ ان کو بھی پڑھنی آئے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. پھر فرمائے قل ان تخفوا ما في صدوركم. اب چونکہ یہ محبت اور دل کے معاملے ہیں، ولایت جو ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا. فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر دل میں کوئی چیز چھپائی، او تبدو یا اس کو ظاہر کیا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، اللہ کو سب پتہ چل جائے گا. تم اگر کہو نہیں نہیں میرا ایسا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس درجے کا تعلق ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیے کہ یہ اس طرح کی آیت ہے نا، یہ پچھلی آیت کی جو عام طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن جو ہے یہ ہیٹریڈ پھیلاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم سے دوستی نہ کرو، فرینڈ شپ منع. لوگوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا منع اور کیا نہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ قرآن تو بہت تنگ نظری سکھاتا ہے، لہذا قرآن نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے. بات یہ ہے کہ صحیح معنی جانتے ہی نہیں، مفہوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے مثالیں، آپ کا عمل، طرز عمل پتہ ہی نہیں، بس صرف ایک آیت کا ایک حصہ لے لیا اور اسی کو ہی سب کچھ اپنی مرضی اور عقل کے مطابق انٹرپریٹ کر لیا، پھر اس کے اوپر فیصلے کیے کہ یہ تنگ نظری ہے اور یہ ہیٹریڈ پھیلانے والی چیز ہے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے والی. ایسا نہیں ہے. مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ہر جگہ مسلمانوں کے غیر مسلم کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس سے خالی نہیں رہی. لیکن ہر مذہب اور ہر دین کے اندر یہ چیز موجود ہے، صرف اسلام میں نہیں. ہر ایک اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے دوستی کر لینا مگر اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہی ایک میسج ہمیں دیا گیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ اصل بات پتہ کیا ہے، ایمان جو ہے نا انسان کا، وہ سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. ہمارا دین کس لیے آیا؟ ہمارا دین آیا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے. اسی لیے قتل منع کیا گیا، عزت کی حفاظت کے لیے زنا منع کیا گیا، غیبت چغلی حرام کی گئی، عقل کی حفاظت کے لیے اسی لیے شراب حرام کی گئی، مال کی حفاظت کے لیے اسی لیے چوری ڈاکہ حرام کیا گیا. یہ مقاصد شریعت ہے. یعنی ہمارا دین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کس کس چیز کی؟ ایمان کی، دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عقل کی. 5 چیزوں کی حفاظت ضروری، تب یہ احکامات دیے گئے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے فائدے میں ان کو یہ احکامات دیتا ہے.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے محضرہ حاضر. قیامت کے دن ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی محضرہ، یعنی اس کا مشاہدہ کرے گا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا. سورۃ القیامہ آیت 13. وما عملت من سوء، اور جو برائی اس نے کی، تود وہ چاہے گا، لو کاش، کیا چاہے گا، ان بینہا وبینہ، کہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی انسان اور اس کے عمل کے درمیان کیا ہو، امدم بعیدا، بہت دوری ہو، دور کا فاصلہ ہو. اور اسی لیے تو ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں نماز میں، کیا، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح مشرق اور مغرب دور ہے. یہ تمنا قیامت کے دن انسان کرے گا اپنے نام اعمال میں گناہ دیکھ کے، یار میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں، اس کو دور لے جاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا ان کو. لیکن اس وقت تو نہیں دوری ہو سکتی، وہ تو پھر چپک جائیں گے، وہ تو لے ڈوبیں گے. آج دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا رب دور کر دے یہ ساری، میں غلطی تو کر چکا ہوں، اب یہ غلطی دور کر دے مجھ سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر دوبارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈرو اللہ سے، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان غلطی سے بچ نہیں سکتا. صرف یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو انسان سے گناہ چھڑواتا ہے، کوئی چیز نہیں چھڑوا سکتی. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت بات ہے نا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ بڑا شفقت کرنے والا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے، جو شفقت کرنے والا، جو مہربان ہو وہ ڈراتا نہیں. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں غلط کاموں سے روکے تاکہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ. وہ تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے تو رحمت کی آخرت کے لیے رکھے نا، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے ماں جو ہے اپنے بچے پہ شفقت کرتی ہے اتنی تکلیف کے باوجود، یا ایک جانور ماں جو ہے وہ بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتی ہے، یا ایک بندہ دوسرے سے جو محبت کرتا ہے، جو رحمت اور شفقت کرتا ہے، وہ بس ایک حصے میں سے ہے جو ساری مخلوق پہ تقسیم ہوا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتی ہے ساری. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ کیا چاہے گا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں؟ کبھی نہیں چاہے گا. تو وہ آگ سے بچانے کے لیے ڈراتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ دیکھو میں پکڑوں گا ورنہ تم باز آ جاؤ. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ماں بچے کو کیا کرتی ہے، ڈانٹتی ہے نا. سب سے زیادہ شاید ڈانٹ کس کو پڑتی ہے، بچوں کو پڑتی ہے یا پھر شاگردوں کو پڑتی ہے، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں. تو یحذرکم، وہ ڈانٹ کس چیز کی تھی، وہ نفرت کی ڈانٹ نہیں ہوتی، ماں کی ڈانٹ نفرت کی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے. یعنی سختی کس لیے کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں اس لیے تم پہ سختی کرتی ہے. یعنی ایک انوکھا تعلق ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے، ہم تو سب اللہ سے بہت محبت کرتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو آیت اتری، انہیں کہیے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ورنہ تم خود سے خود کہتے رہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، حقیقت میں نہیں. حقیقت میں اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کے علاوہ تمہارے گناہ بھی ڈھانپے جائیں گے، معافی بھی مل جائے گی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یہ یوحنا کی عبارت ہے. اور یہ جو مددگار ہے اس کے لیے انگریزی انجیل میں لفظ کمفرٹر آتا ہے. کمفرٹر کا کیا مطلب ہے؟ تسلی دینے والا، آرام دینے والا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، ہر دین کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کسی محبت کو بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ آئے، جب تک آپ کے رول ماڈل کو نہ اختیار کیا جائے، آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے. تو جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی عادات کو، اپنے طریقوں کو، اپنے رہن سہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھال لے. وہ کسی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ علامت حب اللہ حب القرآن. اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے. وہ علامت حب القرآن، اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ حب النبی. قرآن کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے. وہ علامت حب النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حب السنہ، سنت کی محبت سے. جس شخص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے اندر لازماً آپ کی سنت، آپ کے طریقوں پر بھی عمل کی محبت ہوگی. محبت ہوگی، صرف مجبوری نہیں کہ وہ پڑھا تھا اور ہوم ورک ملا تھا تو کر لیں. نہیں، وہ محبت سے کرے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اطاعت کا. کیونکہ جس سینے میں کسی کی محبت ہو اس میں اس کی مخالفت یا اس کے حکم کی مخالفت نہیں ہوا کرتی. محبت اطاعت لاتی ہے. عربی کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، پھر بات بھی مانتے. کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانا کرتا ہے، اس کو بات ماننی پڑتی، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. تو سنت سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے پھر. اور اللہ کی محبت اور قرآن کی محبت اور نبی کی محبت اور نبی کی سنت کی محبت کب ہوتی ہے؟ جب آخرت سے محبت ہوتی ہے. جب انسان کا دل دنیا سے زیادہ کس کی طرف چل پڑتا ہے؟ آخرت. یعنی قرآن سے، رسول سے، سنت سے کب محبت ہوگی؟ جب آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی. کیوں؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان کو فکر آتی نا، ہے میرا حساب ہوگا. پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، بالکل متصل پچھلی آیت میں، کہ وہاں ہر شخص کو اس کا کیا کرایا
سب سامنے ملے گا، پائے گا. انسان سوچتا ہے پھر میں کیا کروں، مجھے کوئی رستہ ملے. تو قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو کہتے ہیں اس کی سمجھ آنی چاہیے، رسول کی ضرورت پیش آتی، پھر اس کی سنتوں کی طرف انسان چلتا ہے، تو ایک سیکوینس بن جاتا ہے. یہ سب صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو. اچھا، آخرت کی فکر انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ دنیا سے بے رغبت، بیزاری نہیں. دیکھیں بیزاری اور بے رغبتی میں فرق ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین and so on آخر تک. محبت تو ہے، وہ بیزاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے نیچے رہے، کنٹرول میں رہے، اندر نہ آنے پائے، دل میں نہ جم جائے، بس ضرورت رہے. دنیا ضرورت کی حد تک رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبت ہونا پڑتا ہے. یعنی دنیا کے کاموں سے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور کن کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی؟ آخرت کی. ٹھیک ہے، اور دنیا کی بے رغبتی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان بس ضرورت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی ضروریات کی طرف جائے، لگژری کی طرف نہیں. کیونکہ اگر لگژری کی طرف گیا تو آخرت کی قیمت پہ جائے گا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. اچھا، اتباع اور اطاعت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی کا حکم سن کے بات ماننا، اور اتباع ہوتا ہے بغیر سنے ماننا. اب دیکھیے کہ جس شخص کو دوسرے سے دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ صرف اس کے کہنے کی نہیں، صرف اس کے کہنے کو نہیں، صرف اس کے قول کو نہیں، اس کی سوچ کو بھی وہ پڑھنے لگتا ہے. یا نہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو صرف اس کی بولی ہوئی باتیں نہیں، کون سی باتیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں؟ جو اس کے دل کی ہوتی، جو وہ نہ بھی بولے وہ بھی سمجھ آنے لگتی. یہی محبت کی علامت ہوتی. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت دلچسپی کو جنم دیتی ہے نا. وہ آپ کو دلچسپی ہو جاتی ہے. جب دلچسپی کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کی ظاہر سے انسان ہٹ کے اندر تک چلا جاتا ہے، گہرائی میں باتیں سمجھنے لگتا ہے جو اس کے بغیر نہیں آتی سمجھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہر بات بول کر ہی بتائی جائے تو یہ کوئی گہرے تعلق کی علامت نہیں ہوتی. کچھ باتیں انسان صرف نظر سے سمجھ جاتا ہے، کچھ باتیں انسان کی شکل سے، چہرے سے، رویے سے، معاملے سے سب سمجھ آنے لگتی ہیں. یہ نہیں کہتے نا، ماں کا اشارہ ہی کافی ہے، ان کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یعنی گہرا تعلق جو ہے اس میں زبان کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو، دونوں کی اطاعت مطلوب ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، وہ نہ اطاعت کریں، نہ بات مانیں، تو ان کو بتا دو کیا؟ فإن اللہ، کہ اللہ بھی لا يحب الکافرین، ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کو بھی ان سے کوئی محبت نہیں. وہ تو کہتے تھے نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں جب تک کہ تم اتباع اور اطاعت دونوں نہ کرو. پہلی آیت میں اتباع کی بات ہے، دوسری آیت میں اطاعت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کلکم یدخل الجنت، تم سب جنت میں جاؤ گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا انکار کون کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
قال فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور ان کو کافرین کہا جا رہا ہے یہاں پر. کن کو؟ یہاں کافرین کس کو کہا گیا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑے. اللہ اور رسول کی دونوں کا ذکر ہے نا یہاں. پھر ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ مانا ہے. چلیے، مضمون چونکہ قرآن پاک میں کئی بار دہرایا جائے گا، اس لیے میں آپ کو آئندہ آگے جا کر اتباع کی اور اللہ نے چاہا تو مثالیں دوں گی. اور اس میں ایک لیکچر بھی ہے اس موضوع پر، رسول اللہ اور ہم، یعنی رسول اللہ سے ہمارا تعلق یا رسول اللہ اور ہم. یعنی ہم آپ کی محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں یا اللہ کی محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں سنت نظر نہیں آتی. اب دیکھیے کس طرح آج کی پہلی آیت آخری آیت کے ساتھ کتنی میچ کر رہی ہے کہ وہاں بھی رسول بلا رہے ہیں کتاب کی طرف کہ اس کے مطابق آؤ فیصلہ کریں، اور آخر میں بھی کہ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں منہ موڑتے ہو. وہاں یتولا تھا، یہاں تولو ہے. یہ کس طرح لنکڈ ہے آپس میں یہ سارا لیسن. اور پھر اگر ایسا ہے تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. تلاوت سنیے آیات کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. چلیے تفسیر. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہان والوں پر. اللہ نے انہیں ترجیح دی، انہیں اپنے لیے خالص کر لیا، ان کو برگزیدہ بنایا، ان کی اولاد میں اور ان کی آل میں برکت ڈالی. یہاں پر 3 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو میجورٹی آف دا میسنجرز جو ہے وہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جائیں تو نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے اوپر آدم علیہ السلام. یہ 3 شخصیتیں تاریخ انسانی میں بہت اہم شخصیتیں ہیں. ایک جن سے اس زمین پر انسانوں کی نسل چلی، آدم علیہ السلام. پھر نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی اولاد کے علاوہ یا ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی سب لوگ ڈبو دیے گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کہ جب دنیا میں ہر طرف شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے تنہا توحید کا اعلان کیا تھا اور اپنی اولاد کو ایک ایسے حصے میں جا بسایا تھا جو بالکل آئسولیٹڈ تھی، بالکل الگ تھی، تاکہ ان پر ماحول کے اثرات نہ ہوں. وہاں سے وہ ایک نئی تاریخ کو جنم دیں. اور ان 3 اہم شخصیتوں کے علاوہ خاص طور پر
آل عمران کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران کی کہانی جو ہے وہ ایک عورت کی کہانی ہے، یا آل عمران کی تاریخ ایک عورت کی قربانی سے شروع ہوتی ہے. اور وہ عورت کون تھی جس کا آگے جا کے آپ ذکر سنیں گے؟ فرمایا کہ ان سب کو ہم نے جہان والوں پر ترجیح دے کر چن لیا. ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اور یہ کون ہے؟ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس دعا کا، اس پکار کا، اس خواہش کے اظہار کا سننے والا جو عمران کی بیوی نے اپنے رب کے سامنے ظاہر کی تھی، اور علیم اس حالت کا جاننے والا جو اس کے دل میں تھی اس وقت. کیا تھی وہ بات جو سنی گئی؟ کیا تھی وہ بات جو اللہ جانتا تھا؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. اذ قالت امرأة عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی. اور کب کہا یہ؟ اس وقت جب کہ عمران فوت ہو چکے تھے، ان کی بیوی حامل تھی. اب وہ عورت جس کے شوہر فوت ہو چکے ہوں، اس کے لیے اس کا بچہ اس کی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہو سکتا ہے، اس کی ساری محبتوں کا مرکز اس کا بچہ. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ عورت اپنے اس بچے کو، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہی پہلا بچہ تھا اور آخری بچہ، کیونکہ ان کو بھی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی. پھر جب اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی تو شوہر چل بسے. لیکن یہ ایسی نیک خاتون تھی کہ انہوں نے شوہر کے جانے کے بعد، جو کہ ایک بہت ہی دیندار شخص تھے، اور تاریخ میں ان کے بارے میں آتا ہے جو بہت ہی نیک تھے، اور وہ ایک دینی رہنما بھی تھے. تو جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ایک دینی رہنما بھی تھا اور لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ دنیا سے چل بسا ہے، تو اب مجھے میرا رب جو بچہ دے اسے میں اللہ کے دین کے نام پر وقف کر دوں. اس کے لیے وہ کیا کہنے لگی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ یا رب میں نے تیری نظر مانا جو بھی میرے پیٹ میں ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی تو مجھے دے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں. محررن، مجھ سے وہ آزاد ہوگا، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں اسے اپنا سہارا نہیں سمجھوں گی، وہ تیرے لیے ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین میں سے کتنی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کہ جو یہ سوچیں یا ایسی سوچ رکھیں، اور وہ بھی اس وقت جبکہ شوہر بھی دنیا سے جا چکا ہے، خود تنہا رہ گئی ہیں. اب ایک تنہا عورت کا سہارا یا اس کی امیدوں کا مرکز کون ہوتا ہے؟ اس کا بچہ. ہر ماں اپنے بچے کے لیے خواب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر یا میری اولاد بڑے ہو کر یہ بنے گی، ایسا بناؤں گی، اس کو ایسا بناؤں گی. یعنی بہت کچھ انسان اولاد کے لیے اچھی تمنائیں اور امیدیں رکھتا ہے. لیکن عموماً ہم خواتین کی تمنائیں اور امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو کیا بنائیں گے بڑے ہو کر؟ دنیا کا امام بنائیں گے، وہ اتنا کمانے والا ہوگا، وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے گا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہوگا، وہ اتنا مشہور انسان بنے گا، اور وہ ایسا اور ویسا. لیکن یہاں عمران کی بیوی کی خواہش اور تمنا کچھ اور ہے، دین میں اس کو وقف کر رہی ہے. پھر دعا مانگ کے کہتی ہے فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، یعنی میرا یہ نذرانہ قبول کر لے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کی قیمتی چیزوں میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے، سونا چاندی ہو سکتی ہے، اس کی
بلونگنگ میں سے کوئی زمین پراپرٹی ہو سکتی ہے, کوئی گھر ہو سکتا ہے. محبوب ترین چیزوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس, لیکن سب سے محبوب چیز انسان کی اور خصوصاً ایک ماں کی اس کی اولاد ہوتی ہے. تو وہ ماں اپنی اس محبوب ترین چیز کو جو اتنے انتظار کے بعد ملی تھی اور جو باپ کے جانے کے بعد مل رہی ہے, اس کو وہ اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے وقف کرتی ہے, اور پھر اس امید اور تمنا کے ساتھ کہ تو اسے قبول بھی کر لے. ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اس منت میں یا اپنے اس ارادے میں کتنی سچی تھی, کتنی مخلص تھی. اور ان کے اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا کہ واللہ سمیع علیم, اور پھر دوبارہ فرمایا انک انت السمیع العلیم, اللہ تو سنتا ہے, اللہ تو جانتا ہے. ان صفات کے ساتھ اللہ کو وہی پکار سکتا ہے جو واقعی اپنی بات میں سچا ہو, اور جو محض اوپر سے اور دکھاوے کو یا دل بہلانے کو یا کسی وقتی جذبے کے تحت یا جذبات میں آ کے ایسا فیصلہ نہ کرے. جس نے اپنا یہ فیصلہ کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی, اس کا یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ, اور اس پر وہ قائم ہو, اور واقعی وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھتی. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو عموماً دیکھا دیکھی, اچھا اس نے کیا چلو میں بھی کر لیتی, چلو میں تو گناہگار ہوں, میرا بچہ دین پر ہوگا تو مجھے بھی بچا لے گا اور مجھے بھی چھڑا لے گا, اور پھر اپنے ہی خاطر. لیکن خالصتاً اللہ کے دین کے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو اپنے فائدوں سے اپنی ذات سے الگ کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ دعا جو انہوں نے کی کہ فتقبل منی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن, بہت عمدگی سے قبول کیا, بہت اچھی طرح قبول کیا. بہت اچھی طرح کوئی چیز کب قبول ہوتی ہے؟ جب اس کے پیچھے واقعی اخلاص ہوتا ہے, سچی نیت ہوتی ہے, اور سچی نیت کے ساتھ چھوٹا سا کام بھی کر لیا جائے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور خراب نیت کے ساتھ, دکھاوے یا شہرت یا ریاکاری کے ساتھ اگر بڑے سے بڑا کام کیا جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو بیوہ ہو چکی ہے, اور آپ کو معلوم ہے جو خاتون بیوہ ہو جائے اس کو کون پوچھتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. شوہر کے ساتھ تو بہت ایک شان ہوتی ہے عورت کی, شوہر نہیں تو پھر ہر ایک اس کو فالتو چیز سمجھنے لگتا ہے. اب ایک ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی ہے, جس کے پاس اور کوئی اولاد بھی نہیں, کوئی دنیا نہیں, جو مل رہا ہے اس کو بھی دینا چاہتی ہیں, آخری چیز دینا چاہتی ہیں, اور اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو لکھتا کہ اچھا یہ حنا بنت فاقوز نے اس وقت کیا بولا, ذرا آپ مجھے لکھوا دیں اور میں لکھ کے اس کو کسی جگہ محفوظ کر دوں, پھر تاکہ آنے والی نسلیں پڑھتی رہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. وہ جو اخبار میں ایک خبر دی تھی, وہ ذرا خبر کہیں کٹنگ اس کی سنبھال لے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا, تاکہ ان کا نام باقی رہے. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہزاروں سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر اس خاتون کی داستان پڑھ رہے ہیں. کس نے محفوظ کیا اس کے اس نشان اور اس کہانی کو؟ اللہ نے. ایک ایسی کتاب میں اس کہانی کو سمو دیا گیا کہ جو قیامت تک بدلے گی نہیں, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ ہے اخلاص کا نتیجہ, یہ ہے نیت کا پھل, یہ ہے نیت کا صلہ, یہ ہے سچائی کا فائدہ. ہمارے کام کہیں جمتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض اور نیت خراب ہوتی ہے. تو خراب نیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خراب جڑ کا درخت, اس پہ پھل کہاں سے آئے گا اور وہ پھل کہاں تک جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی کوئی اچھائی بچ جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرے.
اور رب کے لیے خالص کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ پھر انسان جب ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اس کو بدلے نہیں. یہ نہیں کہ کچا پکا ذہن آج ایک نیکی کا ارادہ کیا اور کل کو پھر شیطان نے بہکایا تو اپنے ارادے سے باز آیا, وہ میرے سے غلطی ہو گئی, ریگریٹس, یہ تو میں نے بہت بڑی قربانی کر دی, میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ قائم رہ سکوں اس لیے ختم. نہیں, جو شخص واقعی اللہ کے لیے کرتا وہ اپنے فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتاتا, کبھی نہیں نادم ہوتا, وہ کہتا میں نے جو کیا صحیح کیا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا. اور جو انسان اللہ کے لیے نہ کرے اور مقاصد کے لیے کرے وہ پھر ضرور پچھتاتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے سپرد اپنے امور کو کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے, اور اسی کا نام توکل ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ کس طرح اخلاص سے کیے ہوئے کام باقی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی داستان, حضرت ہاجرہ کی داستان, ان کا بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنا اور پہاڑیوں کے چکر لگانا اور پھر اس شہر کا آباد ہونا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آج اگر ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو یقین نہ کر پائیں کہ وہ صحرا کس طرح آباد ہوا ہے دن اور رات. کہ رمضان میں وہاں پر تھی تو وہاں پتا چلا کہ صرف رمضان کے مہینے میں 10,000 لوگ صرف حرم کی صفائی پر لگے ہوئے تھے. آنے والے اور جانے والوں کی تعداد تو مت پوچھی, صرف صفائی کرنے والوں کی تعداد 10,000, کیونکہ 24 گھنٹے صفائی ہوتی, 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیوں میں کتنے بڑے حرم کے اندر اور باہر کا سارا علاقہ جو ہے وہ مسلسل صاف ہوتا ہے. کتنی رونق اللہ نے اس شہر کو عطا کی ہے اور اس کو ام القری بنا دیا. اور یہ کہانی بھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک عورت سے شروع ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں عورت کو کوئی مقام نہیں اسلام میں, یا عورت کی کوئی چیز قبول نہیں, عورت کا کوئی کردار نہیں. کیسے نہیں؟ مکہ کو آباد کرنے کی کہانی بھی ایک عورت سے شروع ہوتی ہے, عورت کی قربانی, اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ. سب دنیا کی رونقیں چھوڑ کے صحرا میں جانا گوارا کرتی. آج ہم میں سے کتنے لوگ دنیا کی رونق چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر, دین کی خاطر, کہ ہاں مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے, کوئی نام نہیں چاہیے, کوئی دنیا نہیں چاہیے, بس ٹھیک ہے میرا رب مجھے کافی. توکل کر کے تو دیکھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خلوص کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں, باپ بیٹا دونوں. اور اس وقت وہ بھی کیا دعا مانگتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انہیں اپنے کام سے زیادہ کام کی قبولیت کا فکر ہے, یہ قبول ہو جائے. آج ہماری قبولیت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا, ہم سوچتے لوگوں میں مقبول ہو جائیں. اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگوں میں مقبول ہو جائیں, لوگ ریکگنائز کر لیں ہم کو, مان جائیں ہم کو کہ واقعی ہم بڑی چیز ہے, اور ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے. بہرحال اس کے بعد ایک اور مثال, یہ تو خیر پیغمبروں کی مثالیں اور بہت چنے ہوئے گھرانوں کی مثالیں, لیکن تاریخ کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے. یہ ہماری ایک شاگرد نے لکھ کر بھیجا ہے. یہ کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے ہمیں مدینہ جانے کا موقع ملا. مسجد نبوی کی تعمیر بہت شاندار تھی, لیکن ایک بات بہت عجیب لگی کہ جب ساری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو روضہ رسول کے گنبد اور مینار اور ریاض الجنہ کے مینار ابھی تک پرانے کیوں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں گرا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا؟ جب ساری مسجد نئی بنی تو یہاں بھی نئی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی. لکھتی ہیں کہ پچھلے سال میرے ہسبینڈ کی امریکہ میں ایک آرکیٹیکٹ انجینئر, ان کا نام جاوید قریشی ہے, ان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 1964 میں امریکہ سے گریجویٹ کیا. 3 سال تک مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل رہے. یہ ان کی روایت ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے تعمیری منصوبے میں روضہ رسول وغیرہ کی نئی تعمیر بھی شامل تھی, مگر جب ہم نے پرانی تعمیر کو گرانے کے لیے کرینز وہاں تک پہنچائیں تو وہ مسجد کے ان میناروں کو نہ گرا سکی, یعنی جو ریاض الجنہ اور روضہ کے اوپر تھی.
کرینز نہ گرا سکی ان میناروں کو. کافی کوشش کرنے کے باوجود جب ایسا نہ ہو سکا تو سعودی حکومت نے یہ مسئلہ وہاں کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس سے روک دیا کہ ایسا نہ کریں، ان کو نہ گرائیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں گرا سکتے ان کو. اس موقع پر میرے ہسبینڈ کو اطلس سیرت نبوی دی گئی تو تعمیر کا وہ واقعہ یاد آیا کہ کس طرح مسجد نبوی کے یہ مینار تعمیر ہوئے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا. تو سمجھ میں آئی کہ اصل چیز پیچھے کیا تھی، وہ خلوص اور محبت جس کے ساتھ یہ جگہ تعمیر ہوئی تھی. اور وہ تعمیر یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اطلس آف سیرہ یا سیرہ اطلس کے نام سے دارالسلام کی چھپی ہے. اس کتاب کا یہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے اب سناؤں گی. اس کا یہ پیج نمبر 162 ہے. اب ذرا سنیے قصہ کہ یہ مینار کب بنے تھے اور کیسے بنے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا. یہاں لکھا ہے کہ عثمانی ترکوں نے 13ویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے. ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم اور فنون کے ماہرین درکار، یعنی عمارت بنانے والے بہترین ماہرین درکار ہیں. اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، معمار، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، پچی کاری کے ماہر، غرض کے ہر علم اور ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی. ترک حکومت نے اپنے تمام اہلکاروں اور سفیروں کو ہدایت کی کہ ان تمام ماہرین اور ان کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت وہاں پہنچائی جائے. پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا. اس سارے عمل میں کئی سال لگے انہیں شہر بسانے میں. اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک نیا باب شروع ہوا. خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلوم دنیا کے سب سے بڑے فرما روا تھا خود نئے بسائے گئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھاؤ اور اس طرح سکھاؤ کہ اس فن میں اسے یکتا و بے مثال کر دو. اس اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کرائے گی اور شہ سوار بنائے گی. دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا. 25 سال بعد یعنی ربع صدی گزرنے کے بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت اور تندرستی کا پیکر تھا، گھڑ سواری کرا کے. یہ تعداد میں 500 کے لگ بھگ تھے. یہ لوگ چن کے نکلے اس میں سے. اس دوران میں ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے حاصل کیے گئے، شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا. یہ سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹے تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو. احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹا یا ترشا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا اور اس میں کسی ترمیم اور تخفیف کی ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے اسی بستی میں واپس لے جایا جاتا. اور جب ماہرین نے کام شروع کیا تو انہیں حکم یہ تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے. تعمیر نو اور توسیع کا کام 15 سال جاری رہا. ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنا لیتے تو اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ ہو. ریاض الجنہ کی تعمیر کے دوران میں چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ چھت جب گرے تو اوپر سے مٹی نہ گرے، یعنی نیچے نہ آئے. حجرہ مبارکہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کی جالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے. اس جذبے اور اس محنت کے ساتھ جب ایک کام کیا گیا
تو پھر یہ کرینے کیسے گرائیں اس کو؟ تو آپ میں سے بھی جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ساری مسجد بالکل نئے سٹائل پر ہے، لیکن وہ ایریا ویسا ہی ہے جیسا اس وقت بنا، ترکوں کے دور میں بنا، 13ویں صدی میں بنا. تو بات یہ ہے کہ دین کا کام خالص نیت، خالص جذبے اور محنت اور واقعی سچائی مانگتا ہے. اس سارے میں اصل چیز کیا ہے؟ سچائی. کیونکہ جب تک یہ سچائی نہ ہو تو محض باتوں سے دنیا نہیں بدلا کرتی. ابراہیم علیہ السلام کی بات میں بھی سچائی تھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی سچائی کے پیکر تھے. کان صادق الوعد، قرآن میں ان کی سچائی کی تعریف آتی ہے کہ اپنے وعدوں کے بڑے سچے تھے، جو کمٹمنٹ انہوں نے کی پوری کی. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کیسے محفوظ کیے. کتنا تاریخ کا ایک بڑا حصہ گزرا، آندیاں، طوفان، بارشیں، کیا کیا نہ آئی، اور وہ نشان نہیں مٹے. اور اب تو خیر انہیں شیشے میں محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے ایک طرح سے محفوظ کر دیے گئے لوگوں کے لیے ایک نشانی، فی آیات بینات. اور آج بھی اگر ضرورت ہے تو اسی سچائی کی ہے کہ جو لوگ دین کے کام کے لیے آگے بڑھیں وہ سچائی کے ساتھ بڑھیں، کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھیں، سخت محنت کے عادی بنیں، کیونکہ یہ کام محض جذبات سے نہیں ہوا کرتے. اور کمٹمنٹ ایسی کہ ایک دفعہ قدم اندر رکھ لیا نا، پھر باہر رکھنے کی تو سوچے بھی نہ بندہ، پھر اور باتیں نہ سوچے. جب رکھ لیا تو بس رکھ لیا، کیونکہ کوئی بھی چیز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنے دل، دماغ، شعور، احساس اور جذبات کے ساتھ اس کام کو نہ کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک عورت ہے اور وہ نظر مان رہی ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہی کہ یا اللہ یہ میری نظر اور یہ میرا ہدیہ خلوص جو ہے تو اس کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں، تو جانتا ہے جو میرے دل کا حال ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو میں اپنے عہد کو پورا کروں. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها، بچہ پیدا ہوتا ہے. جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب پتا ہے اس عورت نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ کو سب پتا. اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ کہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میری نظر مانی نہیں گئی. تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ کو خوب پتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں جو کام لڑکی کرے گی، عورت کرے گی، وہ مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس لڑکی کو اللہ نے چننا تھا اور اس سے ایک نشانی کو جنم لینا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. اب یہ کام مرد تو نہیں کر سکتا. مرد باقی سارے کام عورتوں والے کر سکتا مگر بچے نہیں پیدا کر سکتا. تو بچہ پیدا کرنا اور تخلیق کا یہ عمل اللہ نے عورت کے جو سپرد کیا ہے، اگرچہ اس میں تکلیفیں ہیں، اگرچہ اس میں مشکلات ہیں، لیکن اجر بھی بہت ہے. اسی میں ایک عورت کی معراج. اس لیے کبھی بھی اس کام کے اوپر ناک منہ نہیں چڑھانے چاہیے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ یار اب تو نے کیا مشکل ہمیں ڈال دی. اکثر عورتیں ناشکری کرتی نظر آتی ہیں، یہ شکوے کرتی نظر آتی ہیں، یہ کیا پیریڈز کی مصیبت، یہ کیا بچے پیدا کرو، یہ کیا مصیبت، یہ تو بلائیں ہیں ہمارے لیے اور بچوں کو بھی کوسیں گی. اور نہیں، اور اس وجہ سے بعضوں کو سمجھتی ہے کہ وہ
مرد کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ اس طرح مرد کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتی دنیا کے کاموں میں جس طرح وہ فارغ ہو کے لگا سکتے ہیں کیونکہ بچوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے. بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور تربیت اور اس کی دیکھ بھال بذات خود اتنا عظیم کام ہے کہ اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. اور پھر وہ خود ہی نام بھی رکھتی ہیں اس کا اور چن کے نام رکھتی ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا کیا معنی؟ عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور دوسری طرف خدمت گزار ہوگی، یعنی دین کی خادمہ. یہاں آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی یا ماں کو بھی بچے کا نام رکھنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ساری دنیا بچے کا نام رکھنے میں شریک ہوتی ہے، ماں کو حق نہیں دیا جاتا اور ماں سے پوچھا بھی نہیں جاتا بعض اوقات کہ تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں، جنم تم نے دیا، تکلیف تم نے اٹھائی، نام ہم رکھیں گے. اور بعض اوقات باپ بھی نہیں رکھ سکتا، نانی نانا دادا دادی یا کوئی اور اسی طرح پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، چاہے مطلب کچھ ہو یا نہ ہو، یا وہ کوئی سینس بنتی ہو یا نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو بڑے ہیں ان کے دین کی سمجھ وہ نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات شرکیہ نام بھی رکھ دیتے ہیں اور وہی ساری زندگی لیے چلتے ہیں لوگ، یا بے معنی نام رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے اور بامعنی رکھنا چاہیے. بعض لوگ صرف نیا نام رکھنے کے شوق میں عجیب و غریب لفظ بچوں کے نام توپ دیتے ہیں، اور چاہے وہ بیچارے ساری زندگی نام کی وجہ سے شرمندہ رہیں. یعنی نام رکھنا اگرچہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی عمل ہے، یہ نام ہی ہے نا، لیکن اس میں بھی ایک سنت سکھائی. اور پھر یہ نام قرآن میں واحد ایک عورت کا نام ہے جو مریم ہے، اور وہ پہلی دفعہ کس کا رکھا گیا؟ اس بچے کا جسے اللہ کے نام پہ نظر کیا گیا تھا اور جس کو رب نے بہترین طریقے سے قبول کیا تھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے ایمان کا درجہ کیا تھا. پہلے تو نظر مانی، پھر نام اچھا رکھا، پھر اس کے بعد شیطان سے بچانے کی تدبیریں اور فکر و غم کہ اللہ میرے بچے کو شیطان سے بچانا. شیطان بڑا کھلا دشمن ہے. تربیت کی فکر ہے، صرف اس کی نہیں، اس کی آگے نسل کی بھی تربیت. اللہ اس کو اور اس سے آگے جو پیدا ہو اس کی بھی تو حفاظت کرنا. ہم عموماً اپنے بچوں اور پھر بچوں کے مستقبل کا فکر کرتے ہیں، لیکن کس اینگل سے؟ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اینگل سے کہ ان کا کیا بنے گا. اپنے بچے پال چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے بچوں کا آگے کیا ہوگا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ ان کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیرے حوالے کرتی ہوں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو ان کے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کے بچے نہیں عربی میں قرآن پڑھنا جانتے، ان کے بچے کہاں سے جانیں گے؟ خود بخود تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے. اگرچہ مسجدیں ہوں، اسکول ہوں، مدرسے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جو تعلیم گھر پہ ہو سکتی وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو واقعی آخرت کی فکر اور غم ہو وہ صرف اپنی سامنے کی نسل نہیں، نسل کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اور اس کے ایمان کا کیا بنے گا اور ان کی آخرت کا کیا بنے گا. اب چونکہ اتنی سچائی تھی اس خاتون میں، لہذا فتقبلها ربها بقبول حسن. اچھا یہ جو میں نے بات کی نا کہ آگے بچوں کا کیا بنے گا، اس کے بہت سے پہلو ہیں. اور اس میں یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوں صرف اس وقت نہیں ان کی لکھائی پڑھائی، جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی بھی سوچ سمجھ کے کہ کہاں کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جیسی بہو لائیں گے یا جیسا داماد ہوگا اس کا لازمی اثر کس پہ ہوگا؟ اگلی اولاد پہ ہوگا.
آپ نے اپنے بچے کو بہت اچھی تربیت دی، اگر اس کو بیوی ایسی مل گئی جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، یا داماد ایسا ہوا جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، تو صرف ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ کھچاؤ اور آپس میں ہی ٹکراؤ رہتا ہے. ایک کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ. وہ بچے تماشا بن جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اچھا بڑے لڑتے رہے اور ہم چھٹی کریں. تو اس لیے یعنی بچوں کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت دیکھ رہے ہیں. عموماً ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو دنیا ہی دیکھتے ہیں. لڑکی خوبصورت کتنی ہے، جہیز کیا لائے گی، کیا اسٹیٹس ہے، دنیا کیا ہے. یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا، اخلاق کیا ہے. اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی. لہذا جو بوتے ہیں وہی کاٹنا ہے نا، جو اگایا وہی نکلے گا نا، کچھ اور تھوڑی نکلے گا. اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن جب شادی کا معاملہ آئے گا سارا دین ایک طرف رکھیں گے اپنا، اور پھر صرف دنیا کے اوپر رہ جائیں گے. اس وقت سب بھول جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں شادی تو ایک بالکل دنیا کا کام ہے، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق. یعنی جو معاشرت، حالانکہ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا نکاح، طلاق اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ بتائی گئی. تو شادی بھی دین کا حصہ ہے، یعنی وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی فرض کے درجے میں ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس کو عمدگی سے قبول کر لیا، بہت اچھے طرح قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین پرورش کا انتظام کیا. وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا کو اس کا کفیل بنایا. باپ تو تھا نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں، زکریا کی بھی اولاد نہیں، دوسری بہن کی بھی اولاد نہیں کوئی. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اور تھا بھی کوئی نہیں. اور پھر باقی لوگ جو تھے، جو وہاں کے اہل علم تھے، جو تورات وغیرہ لکھتے تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم یہ نیک کام اب کریں، ہم اس کے گارڈین بنے، ہم اس کی ذمہ داری نبھائیں. لیکن اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اس بچی کی کفالت کے لیے چن لیا. پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ زکریا ہی کیوں چنے گئے؟ زکریا کے ہی حصے میں یا قسمت میں یہ نیکی کیوں آئی؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. یاد رکھیے، نیکی کے کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، نیکی کے کام کا موقع اور توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. کسی میں کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہی توفیق دیتا ہے، وہی موقع دیتا ہے اگر انسان کوئی کام نیکی کا کر لے. ورنہ میرے اور آپ کے تو بس میں نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، سوال پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی یہاں سے اٹھ کے کوئی اور اچھا کام کر سکے. آپ نے دیکھو گے کہ نفس کس طرح اکساتا ہے بندے کو، کیسے کیسے نیکی کے کام بھاری بناتا ہے، کیسے کیسے مجبوریاں دکھاتا ہے، کیسے کیسے رکاوٹیں آگے لا کے ڈالتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بن ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. لیکن جب اللہ توفیق دے دیتا، رستہ کھول دیتا، بنا دیتا، حاضر کر دیتا، اچھا کرو یہ نیکی، اس کو بھی اللہ کا انعام سمجھے. اس پر بھی پھولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کر لیا، اللہ نے کروا لیا آپ سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے اندر بھی وہی خلوص نظر آتا ہے. کہاں سے نظر آتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بھی بڑے ہی خالص بندوں میں سے تھے اللہ کے؟ ان کی دعاؤں سے. دعا جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے. مانگتا کون کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. حج پہ جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں،
ایک وہ جو صرف دنیا کی نیت سے جاتے ہیں، دنیا ہی مانگ کے آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو اگر جاننا چاہیں کہ آپ نیکی کے کس درجے پر ہیں اور اخلاص کے کس درجے پر ہیں، تو ذرا اپنی دعاؤں کی لسٹ چیک کریں. کیا مانگتے ہیں؟ اپنا اپنا حساب خود کر لیں. آپ مانگتے کیا ہیں؟ وہ جو آپ کے خاص وقتوں کی دعائیں ہیں، وہ جو قبولیت کی گھڑیاں جب ہوتی ہیں، اس وقت کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ اس وقت کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں؟ اپنا اپنا سب خود جائزہ لیں. تو زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیوں چنا؟ یہ بھی ایک اللہ کے پیاروں میں سے تھے جن کو اتنے عرصے تک اولاد نہیں ملی، اور وہ جب اولاد کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہتے تھے اللہ مایوس تو ہوئی نہیں. اس سے ان کی شخصیت آپ دیکھ سکتے ہیں. سارے ظاہری اسباب ختم ہو جانے، کٹ جانے پر بھی وہ کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں. اچھا میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ اتنا سا کام نہ بن پڑے، وہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو یہ ہونے کا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کتنی جلدی مایوسی کا شکار ہوتے. پھر آپ دیکھیے کہ جو مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ ذریۃ طیبہ اور وجعلہ ردیہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ربی ہب لی من الصالحین. تو اللہ نے پھر من الصالحین کو بیان ہی پورا کیا، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کی خواہش اور اس کی چاہت کو پتہ دیتی ہے یہ کیا چاہتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، یہ مانگتا کیا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں محراب میں، یعنی اس اونچے کمرے میں جہاں وہ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں، رہتی ہیں مسجد میں. وجد عندہا رزقا، وہاں کچھ رزق کی چیزیں پاتے ہیں، پھل وغیرہ یا علمی صحیفے وٹ ایور. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کے پاس کسی کے گھر داخل ہوں اور وہاں کوئی فروٹ رکھا ہوا ہو یا کوئی عمدہ فروٹ رکھا ہوا، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ ذرا اپنے دل کو بھی ساتھ ساتھ جائزہ لینا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو، جو ہمیں نہ ملی ہو، جو اللہ نے ہمارے حصے میں نہیں رکھی، اگر ہم وہ کہیں اور دیکھ لیں، پھر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہڈن جیلسی، ایک دم مظلوم، ایک دم اندر سے غمگین. اچھا کوئی بات نہیں، ہماری تو قسمت میں نہیں، یہ کتنے لکی ہیں، ان کو یہ سب مل گیا. کیا سکھایا گیا ایسے موقع پر؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس کو مل گیا تم بھی مانگ لو. جیلسی کی کیا ضرورت ہے؟ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس کو دے سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ایسے موقعوں پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ وہی جو زکریا علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. حیران ضرورت ہے، انا لکی حاضہ، یہ کہاں سے؟ کوئی بات نہیں، تعجب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ فروٹ آپ کے سامنے رکھتی کھانے پینے کے لیے، آپ کہتے ہیں آج کل یہ ملتا ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ نو پرابلم، اس حد تک خیر ہے. لیکن اگر آپ وہاں غمگین ہونے بیٹھ گئے، رونے بیٹھ گئے اندر سے، یعنی وہ فروٹ کے ساتھ غم کے گھونٹ کھا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے. اس وقت اگر ایسا کوئی خیال آئے بھی، کیونکہ دیکھیں اندر کی کیفیات ہم صرف خود جانتے ہوتے ہیں، اپنے پہ خود چیک رکھنا ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھ رہا ہے نا. مشکل یہ ہے، اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ ظاہری کام نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے. تو وہ دل دیکھ رہا ہے نا، اب شرم آنی چاہیے اللہ سے. وہ دل دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں. نہیں، وصلی اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگے جیسے اب یہاں ہوتا ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی وہاں جاتا ہی نہیں تھا، کوئی اور تو وہاں تھا نہیں، اور پھر تھی بھی انیوژل قسم کی چیزیں.
کہ تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری تو میری ہے، تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کا سوچتے ہیں نا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کھائیں گے کہاں سے، ان کا بنے گا کیا، جیئیں گے کیسے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح غیب سے مدد ہوتی ہے. قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب دے دے، بغیر حساب دے دے. یہ تو اس کا فیصلہ ہے. کیونکہ ماں نے بھی جب نظر مانی تھی یہ تھوڑی سوچا تھا کہ پھر وہ کھائے گا کہاں سے، اللہ کے بھروسے پر ہی نظر مانی تھی.